رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی کہ جہاں پر آقا کریم علیہ السلام مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 2 عمرے اور 2 حج کیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، اعتکاف کی کتنی بڑی شان ہے کہ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اعتکاف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں، ماہ سیام میں نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔